बतानी चाहती है। الحمدللہ آج میل نے اپالوجی ایشو کی ہے، تو یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ ہمارے نظام کو ٹوسٹ کیا گیا تھا پاکستان میں، اور اصل میں وہ اسٹیٹ کیپچر تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کرن ناز۔ سال 2022 عمران خان کے لیے بدترین اور شہباز شریف کے لیے بہترین ثابت ہوا ہے۔ عمران خان نہ صرف اقتدار سے باہر ہوئے بلکہ ایک ایک کر کے ان کے تمام بیانیوں میں شکست کھاتے چلے گئے، اور شہباز شریف اسی سال نہ صرف پہلی بار وزیر اعظم پاکستان بن گئے بلکہ اب تو انہیں انٹرنیشنل صادق اور امین بھی پکارا جا رہا ہے۔ شریف فیملی کے خلاف عمران خان کے بیانیے کو ایک سال میں تیسرا بڑا دھچکا ہے کہ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے اپنے الزامات غلط تسلیم کرتے ہوئے شہباز شریف سے معافی مانگ لی ہے۔ اس سے قبل برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی بھی شہباز شریف کو منی لانڈرنگ الزامات سے بری ذمہ قرار دے چکی ہے، جبکہ اسی سال براڈ شیٹ کے سربراہ کاوے موسوی نے بھی کرپشن الزامات پر نواز شریف سے معافی مانگی تھی۔ ڈیلی میل اور شہباز شریف کا معاملہ 4 سال پرانا ہے ناظرین۔ سن 2019 میں اخبار نے برطانوی صحافی ڈیوڈ روز کا آرٹیکل شائع کیا تھا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ شہباز شریف نے 2005 میں زلزلے کے بعد برطانیہ کے ادارے ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سے ملنے والی 500 ملین پاؤنڈ سے زائد کی امدادی رقم میں خرد برد کی، اور ان کے داماد علی عمران نے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے یہ رقم منی لانڈرنگ کر کے برطانیہ منتقل کی۔ اس الزام کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے شریف فیملی کے خلاف کرپشن کے بیانیے کو تقویت ملی۔ اس وقت کے مشیر احتساب شہزاد اکبر نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ اگر شہباز شریف نے ڈیلی میل کے خلاف برطانیہ میں مقدمہ کیا تو وہ خود ثبوت لے کر برطانوی عدالتوں میں پیش ہو جائیں گے۔ کل آپ نے ایک بڑا دعویٰ بھی کیا شہباز شریف صاحب میرے خلاف اور میل آن سنڈے کے خلاف، ڈیلی میل کے خلاف اور اس صحافی کے خلاف حق عزت کا دعویٰ کریں گے۔ میں نے کل بھی آپ کو چیلنج کیا تھا، میں آج آپ کو پھر چیلنج کرتا ہوں، خدا را اپنے اس وعدے سے مکرنا نہیں ہے۔ وعدہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا آپ مقدمہ کریں گے، وہ مقدمہ کدھر ہے؟ میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، میں اس عدالت میں آؤں گا اور آپ کی تمام کرپشن کے ثبوت وہاں بتاؤں گا، اور یہ بھی ثابت کروں گا کہ اس سٹوری کے اندر جو لکھا گیا تھا یہ صرف 5% تھا، 95% یہ باقی رہ گیا۔ اور پھر شہباز شریف نے ڈیلی میل کے خلاف برطانیہ میں مقدمات کر دیا، لیکن نہ تو شہزاد اکبر کسی عدالت میں پیش ہوئے، نہ ہی پی ٹی آئی حکومت نے اپنے 3.5 سالہ دور میں اس معاملے کی کوئی انکوائری کی۔ برطانوی عدالت میں کیس کا ٹرائل شروع ہوا تو ابتدائی سماعتوں میں عدالت نے ڈیلی میل کے الزامات کو ہتک آمیز قرار دیتے ہوئے اسے ثبوت پیش کرنے کا حکم دیا، جس پر 9 بار سٹے لینے کے بعد بالآخر ڈیلی میل نے اپنا جواب جمع کروا دیا تھا۔ خان صاحب دعویٰ کرتے رہے کہ شہباز شریف اس مقدمے میں بری طرح پھنس چکے ہیں، وہ برطانوی عدالتوں کی تعریف بھی کرتے رہے۔ شریف کے اوپر ایک اخبار کے اوپر اس نے ہرجانہ کیا کہ میری توہین کی گئی ہے۔ اخبار ڈیلی میل ہے، بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں اس کی چوری کے اوپر، ان کی عدالتوں کے اندر یہ چلا گیا۔ شہباز شریف کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ٹیلی فون اٹھا کے تو جج کو کہہ کے جی بے نظیر کو 3 نہیں 5 سال سزا دینا ہے، بینچ کو خریدنے والا، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کدھر پھنس گیا جا کے۔ تو برطانوی عدالت نے شہباز شریف کو ڈیلی میل کے جواب پر 13 دسمبر تک جواب الجواب جمع کروانے کی مہلت دی تھی، لیکن پھر اس سے پہلے ہی 8 دسمبر یعنی کل ڈیلی میل نے برطانوی عدالت کو آگاہ کیا کہ وہ مزید ٹرائل میں نہیں جانا چاہتے، معاملہ آؤٹ آف کورٹ سیٹل ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آرٹیکل اپنی ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کر کے شہباز شریف سے معافی مانگ لی۔ تفصیلی معافی نامہ بھی جلد شائع ہوگا۔ ڈیلی میل کی وضاحت میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کو نیب یا برطانوی ادارے ڈیفنس نے کبھی فنڈز کی خرد برد کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرایا، یعنی انہوں نے اپنی خبر میں جن تحقیقات کا حوالہ دیا وہ کبھی ہوئی نہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے ناظرین کہ شہباز شریف کے خلاف مبینہ کرپشن کے الزامات پر تو معافی مانگی گئی ہے، لیکن اس معافی نامے میں ان کے داماد علی عمران کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ڈیوڈ روز کا موقف ہے کہ ڈیلی میل کی معافی صرف ایک الزام کی حد تک ہے، مبینہ منی لانڈرنگ سے متعلق الزامات پر کوئی معذرت نہیں کی گئی ہے۔ ڈیلی میل کی جانب سے شہباز شریف یا علی عمران کو کسی قسم کا کوئی ہرجانہ بھی ادا نہیں کیا گیا ہے۔ شہباز شریف کے داماد علی عمران کے وکیل بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ڈیلی میل کی معافی صرف ایک الزام کی حد تک ہے، اور اس میں وہ شریف فیملی کو کوئی اس مد میں جرمانہ، ہرجانہ یا وکلا کے اخراجات ادا نہیں کرنے پڑیں گے۔ وکیل نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ علی عمران کو لگتا تھا کہ کیس مضبوط ہے،
ट्रायल पर जाना चाहिए, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के हवाले से उन पर फैमिली का दबाव था। तो नाज़रीन, क्या ही अच्छा होता अगर शरीफ फैमिली अदालत में केस लड़कर उससे जीत जाती। डेविड रोज को मजीद किसी बात का मौका नहीं मिलता और शरीफ फैमिली को केस की मद में किए गए अखराजात समेत डैमेज भी अदा करना पड़ता। सियासी मुखालिफिन के पास भी कहने को कुछ नहीं रहता। डेली मेल इससे पहले भी कई मुकदमात में शिकस्त के बाद हर्जाने अदा कर चुका है। गुलकार एल्टन जॉन, हैरी पॉटर की मुसन्निफा J.K. रोलिंग, मेलानिया ट्रंप, साशा वॉस और 2 पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरियों के खिलाफ गलत इल्जामात पर माफ़ी के साथ साथ हर्जाने भी अदा कर चुका है। आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगी, शहबाज शरीफ ने तो बिलाखिर डेली मेल से माफ़ी मंगवा लिया है। खान साहब, फाइनेंशियल टाइम्स की उस स्टोरी के खिलाफ अदालत कब जाएंगे जिसने उन पर ममनुआ फंडिंग और शौकत खानम के नाम पर हासिल होने वाली इमदादी रकम पार्टी सरगर्मियों में इस्तेमाल करने के संगीन इल्जामात लगाए थे। प्रोग्राम में आज मौजूद मेहमानों को हमने ज़हमत दी है। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। इसके साथ साथ राशिद असलम साहब माहिर हैं बरतानवी क़वानीन के, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपको भी खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। एजाजुल हक साहब मुस्लिम लीग ज़िया से आपका ताल्लुक़ है, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। आप दोनों मेहमानों की इजाज़त से ज़रा जो माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं बरतानिया से, उनसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाह रही हूँ। राशिद साहब, सर, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, डेली मेल की माफ़ी, डेविड रोज जिस तरह से उसके ऊपर नया बयान दे रहे हैं और वो सिर्फ एक ही मामले पर कह रहे हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगी है, सारी सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। उसमें बेसिकली इसमें अगर हम देखें तो 5 फरवरी 2021 की हियरिंग जो मीनिंग हियरिंग है वो बड़ी अहम है, जिसमें कोर्ट ने चेस 1 पे कहा था कि चेस 1 पे इस केस को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ डेफिनेशन है। अब उसके बाद डेली मेल पे बारे सबूत था कि वो ऐसी सब्सटेंशियल एविडेंस कोर्ट में जमा करवाएं जिसकी बेस पे अपना केस जीत सकें। उसमें जो उस वक्त के डेली मेल के वहां पे QC मिस्टर एंड्रियो जो थे वो वहां पे कोर्ट में थे। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, कोर्ट को ये कहा था, और वो अपने क्लाइंट को ये एडवाइस करना चाहते हैं या एडवाइस लेना चाहते हैं कि वो इस केस को प्रोसीड करें या ना करें। इस हवाले से बाद में तकरीबन 9 दफा टाइम एक्सटेंशन की एप्लीकेशन की गई डेली मेल की तरफ से। उसके बाद जो सबूत जमा करवाए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज्यादा काफी थे, बिकॉज उसमें TFID की आपने क्लैरिफिकेशन देखी होगी, क्योंकि उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट इशू कर दी थी कि हम जो भी फंड पाकिस्तान में लगाते हैं हम डायरेक्टली उसको लोगों को देते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। उसके बाद केस बहुत हद तक डेली मेल की तरफ से जो केस था वो बहुत हद तक वीक था, शहबाज शरीफ साहब का केस स्ट्रांग था। तो मैं ये समझता हूँ इस पूरे मामलात में अब ऑब्वियसली फाइनल ट्रायल की तरफ ये जा रहे थे, तो यहाँ पे जब कोर्ट में केस जाता है तो कॉस्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे पड़ती है, मींस कि यहाँ पे पेमेंट के हवाले से अब तक मैं समझता हूँ डेली मेल ने केस स्टार्ट किया तो 1.5 मिलियन का उनका खर्चा हो गया होगा। तो अगर वो केस हारते तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उनको अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते। और जहां तक मेरी मालूमात है उसमें शहबाज शरीफ साहब अपोलॉजी के हवाले से वो चाह रहे थे कि अपोलॉजी मिल जाए, उसमें अपोलॉजी जो उन्होंने पब्लिश की है। एक तो ये फैक्ट है। दूसरा, आपने जो बात की है कि जी जिस तरह की बात पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है या बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि जी ये पार्शल अपोलॉजी है, फुल अपोलॉजी नहीं है। देखें, इसमें यहाँ पे अगर पूरा आर्टिकल विड्रॉ कर लिया गया है तो मैं ये समझता हूँ ये एक किस्म की फुल अपोलॉजी है। वर्डिंग के ऊपर बेस करना कि जी नैब के हवाले से सिर्फ अपोलॉजी की गई है या पार्शल को केस है, केस पेंडिंग नहीं है, पूरा आर्टिकल विड्रॉ कर लिया गया। बल्कि उसके आगे डेली मेल ने ये भी कहा है आप ये कह रहे हैं कि अगर बुनियादी मामले पर माफी मांग ली गई है, आर्टिकल ही विड्रॉ कर लिया गया है, तो फिर बाकी जो इल्जामात है उस पर फर्दन माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैं नहीं समझता कि उस पर फर्दन माफी मांगने की जरूरत है। उसमें एक एग्रीमेंट दोनों पार्टीज का आपस में हो गया जिसके बेस पे शहबाज शरीफ साहब ने अपना केस विड्रॉ कर लिया है, उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते। और ये जो अपॉलॉजी है सफिशिएंट अनफ है, क्योंकि उसमें डेली मेल ने ये भी कहा है कि अगले 3 वर्किंग डेज में जहां दुनिया में वो गूगल को भी रिक्वेस्ट करेंगे उनके आर्टिकल की बेस पे जहां पब्लिकेशन हुई है उसको वो डिलीट कर दें। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें
शहबाज शरीफ साहब की फतह है इस पूरे केस में। इसमें कोई ऐसा ये बताइएगा मुझे सर, ये सेटलमेंट के बाद अब इस केस को खत्म समझा जाए सर, क्योंकि ये अखबार के साथ सेटलमेंट हुआ है? ये बिल्कुल केस खत्म हो गया है क्योंकि सेटलमेंट हो गई है। अब उसके बाद कोई फर्दर ट्रायल नहीं चलना। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई इशू है कि फर्दर ट्रायल चलेगा, क्योंकि और डेविड जो रोज बात के पाकिस्तानी स्टेटमेंट की क्या हैसियत है जो उन्होंने अपना एक थ्रेड जारी किया है ट्विटर पर? देखिए, डेविड रोज इसमें पार्टी नहीं थे, इसमें एसोसिएटेड प्रेस था पार्टी, डेली मेल पार्टी था, या शहबाज शरीफ साहब थे या उनके साइन लॉ थे। तो उस पर कोई कमेंट करना मैं नहीं समझता कोई बहुत अहम है, या वो जो बात कर रहे हैं उस पर कमेंट किया जाए। क्योंकि अगर एक पार्टी जो केस लड़ रही है, एक इदारा जो केस लड़ रहा है, क्यों इदारे पे आना तो उन्होंने पेमेंट करनी थी, डेविड रोज ने पेमेंट नहीं करनी थी। अगर उन्होंने इस पे अपना अपॉलॉजी इशू कर दी है और सारा पूरा आर्टिकल विड्रॉ कर लिया, क्योंकि केस उस सूरत में कंटिन्यू रहता है कि अगर वो पार्शली कुछ उसमें से अपने हिस्से हज़फ कर देते और बाकी आर्टिकल को पब्लिश रहने देते। उन्होंने पूरा उसको विड्रॉ कर लिया। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी है सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी है जिसका जवाब मिलना तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। शहजाद अकबर साहब जो बड़ा पेश रहे और वो कह रहे थे कि ये तो अभी 10 to 15% केस है, अगर मुझे बुलाया जाएगा, मुझसे सबूत मांगे जाएंगे तो 100% तो उनके पास है, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। अब वो कह रहे हैं कि जब नैब ही गया तो फिर वहां से तो यही होना था, क्योंकि जो सबूत थे वो नैब की इंक्वायरी के ऊपर बेस बनाकर ये बात की गई है। हालांकि जो हम डेटा देखते हैं तो ये जो तहकीकात है जिसको बुनियाद बनाकर इल्जामात लगाए गए थे, वो तहकीकात तो कभी शुरू ही नहीं हुई। यानी अगर साबिक हुकूमत सिर्फ बयानिए के बजाय इस मामले पर वाकई कोई एक्शन लेती तो शायद ये आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट हुई है ये शरीफ फैमिली के लिए, मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए इतना आसान ना होता अगर ये तहकीकात यहाँ पर आगाज हो जाता उसका। तो देखिए, नैब अगर कोई फैसला ऐसा दे भी देती तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन होता। यहाँ पे कोर्ट्स जो हैं उस हवाले से हमेशा सस्पिशियस रहती हैं कि पाकिस्तान की कोर्ट अगर वो फैसला करती है उसको कितनी वेटेज दी जाए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर डीएफआईडी, यहाँ पे जो बात हो रही थी डीएफआईडी के हवाले से थी, जो न्यूज का एंगल था वो भी डीएफआईडी की फंडिंग के हवाले से था, तो उस पर तो उन्होंने प्रॉपर अपॉलॉजी कर ली है, उस पर क्लैरिफिकेशन भी डीएफआईडी की आ गई थी। तो मैं नहीं समझता कि इस केस में इस हवाले से कुछ जान थी। और अगर ये केस ट्रायल में भी जाता, क्योंकि देखें अगर डेली मेल को 5-10% या इससे ज्यादा भी चांसेस नजर आते हैं कि वो केस जीत जाएंगे तो इसको विड्रॉ ना करते, उसको कंटिन्यू करते, क्योंकि उसमें अगर डेली मेल केस जीतता तो सारी कॉस्ट उन्होंने कानूनी मामलात पर बहुत सारी क्लैरिटी आपके पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से आई है। सेनेटर साहब, सर ये माफी डेविड रोज की तरफ से, डेली मेल की तरफ से आ गई, पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए। शहबाज शरीफ साहब ने हतक की इज्जत का दावा वहाँ पे किया एंड सारी चीज़ें जो कुछ हुई, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर नहीं होता कि ये मामला अदालत की जानिब से ही होता तो जो आपके मुखालिफिन हैं उनको भी कहने के लिए या उनको उसमें से कुछ निकालने के लिए कुछ ना बचता। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाना ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो कोई भी केस होता है ना उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, आपने उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चलना होता है। ऑब्जेक्टिव ये था कि उनसे एक अपॉलॉजी मिल जाए और वो आर्टिकल विड्रॉ कर ले, तो वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो गया। लेकिन जिसका आर्टिकल था वो कह रहा है कि वो अभी भी कायम है दुनिया में। नहीं, वो तो मतलब कि उसको मैं क्या कहूँ, जब आर्टिकल जिधर पब्लिश हुआ उसने विड्रॉ कर लिया, उसकी नौकरी बेचारे की चली गई, उसको अब मजीद वहाँ से ना कोई काम मिलेगा, पहले जहाँ से मिलता था। दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई। पहले भी उसने जाली खबरें दी हुई है, वो मशहूर है इस काम में, तो उसकी ज़बान के ऊपर क्या करना। लेकिन मैं जो बुनियादी बात है आपको समझा दूँ, जो दुनिया के में जो ख़ास तौर से वेस्टर्न वर्ल्ड में ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। कि अगर आपको लगे कि आप हार जाओ, क्योंकि देखें अगर वो हारते तो फिर उनको फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगती और भी पता नहीं काफ़ी सारी चीज़ें लगती। तो उन्होंने देखा कि ये मामला एक तरफ जा रहा है तो बेहतर ये है कि ट्रायल से पहले जो है हम उसके अंदर जो है वो उसको विड्रॉ कर लें और अपॉलॉजी कर लें। जो ऑब्जेक्टिव था शहबाज शरीफ साहब का और शरीफ फैमिली का वो अचीव हो गया, उसको फिर इतना लंबा चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी लॉयर साहब जो थे उन्होंने भी यही आपको बात कही है। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, डेली मेल की माफी से खान साहब का जो एक करप्शन का बयानिया था, अब इनफैक्ट है, अब उस पर असर पड़ेगा सर? पाकिस्तान में ये होता तो वो इसे भी ऑब्वियसली यू टर्न, माफ कीजिएगा, इसको भी एनआरओ कहते। देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो ये केस आया एक
جو شخصیت پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، تو اس لیے اس سے پورے ملک کے اور عوام کو بڑی شرمندگی ہوئی اور جگ ہسائی ہوئی ہماری کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ایز پرائم منسٹر واز کال ٹو دا کورٹ، اور وہاں پہ انہوں نے بات چیت کی. اب آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں ان پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا. اگر 5% بھی وہ سمجھتے کہ میں یہ جیت سکتا ہوں اور جو ڈیفیمیشن کے انہوں نے کلیم کیے ہوئے تھے چارجز مجھے مل جائیں گے، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ کورٹ میں سیٹلمنٹ ہوتی. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جو ہوئی ہے، لازمی بات ہے دونوں فریقوں نے اس میں ایک ایگریمنٹ کیا ہوگا کہ کیا کیا اس میں سے وجوہات ہیں اور کیا آگے کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کوئی زبانی کلامی تو ہوتی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے اور جو ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان، وہ قوم کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ کون سی شک اور کون سا جو الزام تھا کس پہ معافی مانگی گئی اور کس پہ معافی نہیں مانگی گئی. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو فریق کیس کرتا ہے اس کی طرف سے نہیں ہوتی. جس پہ کیس ہوتا ہے وہ عموماً کوشش کرتا ہے کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو تو غصہ ہونا چاہیے تھا. ان کو تو ان پہ تو اتنا بڑا الزام لگا تھا، ان کو تو اپنی صفائی پیش کرنی تھی. بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں، بالکل آپ ویلڈ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں افنان صاحب. ویسے اگر یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس کے ریٹن پوائنٹرز اگر آپ لوگ اتنے شیور ہیں کہ ڈیلی میل کو نظر آ رہا تھا کہ وہ ہار کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو اتنا پھر ہرجانہ بھرنا پڑ جاتا ہے، تو انہوں نے یہ سیٹلمنٹ کر لیا، تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ نکات بھی پاکستانی عوام کے سامنے آ جائیں، کلیئرٹی مل جائے؟ اور نہیں، وہ نکات سامنے آ گئے ہیں نا اپالوجی کی صورت میں. DFID نے اپنی ویب سائٹ پہ کہہ دیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ پیسہ کسی کو دیتے ہی نہیں ہیں. ہم تو خود جو ہے وہ ان کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. جو DFID ہے وہ UK کی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہ اس طرح کسی کو پیسے دیتے ہی نہیں ہے. لیکن اگر اب آپ نے کیا کہتے ہیں وہ لچ تلنی ہے تو آپ تلتے رہے. دیکھیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. سیٹلمنٹ کی درخواست جو ہے یہ ڈیلی میل کی طرف سے ہوئی ہے. جو دونوں پارٹیز ہوتی ہیں وہ بیٹھ کے اگر جو پارٹی جس کے اوپر فائن ہونے لگا ہو یا جو ہار رہی ہو وہی پھر کہتی ہے نا کہ چلو جی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کنفرم کر دینا ان کی طرف سے درخواست ہوئی ہے. دیکھیں ان کی طرف سے درخواست ہونا ہو، آبجیکٹو میں نے آپ کو بتا دیا کیس کا کیا تھا، لائر صاحب نے بھی آپ کو بتا دیا، واز ٹو گیٹ این اپالوجی، گیٹ دی آرٹیکل ودران، اور گوگل پہ جہاں اس کا ذکر ہے اس کو بھی ہٹائیں. یہ آبجیکٹو پورا ہو گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی فتح ہے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے، ایک بہت بڑی فتح ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی پولیٹیشنز کے لیے جن کے اوپر جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں. اور یہ جو روزانہ کا سلسلہ ہے نا کہ آپ کسی کا بھی کچھ بھی کسی کی پکڑی اچھالنا شروع کر دو، یہ PTI نے کلچر پورا کا پورا جو ہے وہ ایک لے کے آئی ہے. اب کیا اس کلچر میں کوئی کمی آئے گی؟ اسحاق ڈار صاحب کی صدر عارف الوی صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اب خان صاحب نے بھی ایک اپنا نمائندہ نامزد کر دیا ہے، وہاں ایوان صدر میں ملاقاتیں ہوں گی. کیا یہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے؟ اس میں کامیابی ہونے والی ہے کیا؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس اسمبلیوں میں آنا چاہیے اور آ کے جو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے وہ جو ایک اچھی اپوزیشن کا رول ہوتا ہے وہ ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہر وقت شور شرابہ کیا جائے اور ایک کیا کہتے ہیں پوائنٹ سکورنگ کی پالیٹکس کی جائے. اور جو اسحاق ڈار صاحب کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہے اسمبلی میں. ہم تو یہ چاہتے ہیں، بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں واپس آ جائے. لیکن میں یہ بات آپ کو واضح کر دوں کہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہی ہوں گے. جو ہے اگر کوئی ہم سے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ، چارٹر آف اکانومی کے اوپر یا الیکشن لا کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بالکل لیننسی ہے. ہم جو ہے وہ مل بیٹھ کے بات کر کے کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بھی یہ والی بات سیکھنی چاہیے کہ امپائر کی انگلی کے اس سے باہر نکلیں اور خود سیاست کرنا سیکھیں. الیکشن کے علاوہ تو اور کسی اور چیز پر بات نہیں کریں گے تو پھر صدر صاحب سے کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہماری پوزیشن، وی آر ان اے پوزیشن آف اسٹرینتھ رائٹ ناؤ. ہم نے جو کچھ ہمارے آبجیکٹیو سے وہ ہم اچیو کرتے گئے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کنسیڈ کریں؟ اگر وہ نہیں سمجھتے آنا تو نہ آئے، لیکن ہم جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ بات ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہی ہیں کہ PTI جو ہے اگر وہ جو ہے اس کو آنا چاہیے، وہ اسمبلی میں آگے بیٹھے، آگے ہم سے بات چیت کریں. اگر کوئی ان کے مسائل ہیں ہم ان کو حل کر دیں گے. کوئی افہام و تفہیم سے معاملات چلانے چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے. اعجاز صاحب الیکشن کی تاریخ کے علاوہ تو خان صاحب کسی اور بات پر بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے سر.
لیکن اسحاق ڈار صاحب کی صدر صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, پھر خان صاحب اس بات پر اگری ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا ایک نمائندہ جو ہے وہ ایوان صدر بھیجیں گے جہاں پر بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھے گا. تو سر obviously کچھ نہ کچھ تو پیش رفت ہو رہی ہے, جبھی خان صاحب اس اسٹیج پر آئے ہیں کہ انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجنے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے. دیکھیں پیش رفت تو کافی عرصے سے ہو رہی ہے, لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, الیکشنز کی ڈیٹ کا اعلان کریں اور اس کے بعد پھر بیٹھ کر بات چیت گفتگو کریں. میرا خیال ہے کہ یہی پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے. میں ان کا مطلب اندر کی بات مجھے معلوم نہیں, لیکن جو میری گفتگو ہوئی ہے, جو باتیں ہوئی ہیں اور جو ان کی چیزیں سامنے آئی ہیں, اس میں تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے الیکشنز کی ڈیٹ کا اناؤنس کریں, اس کے بعد بیٹھ کر جتنے بھی مذاکرات ہیں, جیسے بھی مذاکرات ہیں وہ کر لیں. حکومت کو دیکھیں کئی اپرچونٹیز ملی تھی. ایک دفعہ خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ سائفر پہ بنا دیں, کمیشن بنا دیں, تو ہم اسمبلیوں میں واپس چلے جاتے ہیں. میرا خیال ہے اگر بات چیت آگے چلتی تو اگر الیکشنز کا اعلان کرتے تو بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے آئیں اب اسمبلی میں بیٹھ کر باقی معاملات طے کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں. الیکشن کمیشن کے بارے میں, ای وی ایمز کے بارے میں, اس کے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے بارے میں, اور دیگر جو مسائل ہوتے ہیں الیکشنز کی ٹرانسپیرنسی کے بارے میں. آج رانا ثناءاللہ صاحب بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اسمبلیاں توڑیں, باتیں نہیں کریں, اسمبلیاں توڑیں اور پھر ہم الیکشن کروا دیتے ہیں. تو رانا ثناءاللہ صاحب تو بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں. اچھا سر, دوسری طرف اگر کچھ نہیں بھی ہوتا تو مولانا صاحب کی ناراضگی نظر نہیں آتی. ان کے پاس آپ کے پاس میں بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں سر. کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں پنڈی کا کوئی رول ہے؟ اعجاز صاحب دیکھیں, اس وقت مسئلہ جو ہم لگے ہوئے ہیں, جیسے وہ بچے نہیں کھیل رہے ہوتے آپس میں اور لڑائی ہو جاتی ہے اور پھر کوئی آگے ان کو مناتا ہے. ایک بات واضح میں کر دوں آپ کو کہ اب جتنے معاملات ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے طے کرنے پڑیں گے اگر کسی کی طرف دیکھنا ہے. لیکن کل پرسوں کی اگر آپ نے خبر پڑھی ہو کہ ڈیفنس کے اوپر کتنے فائنینشیل کنسٹرینٹس آئے ہیں, دا منی از ناٹ اویلیبل. اس وقت 12 سویابین کی جو آپ کہہ لیں کہ شپس جو ہیں وہ آف شور کھڑی ہوئی تھیں, جن میں سے 9 کو ابھی ریلیز کیا. 22 ارب روپے کی ایک کا ورتھ آف سویابین ایک میں تھی. اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں. دی ڈالر از ناٹ اویلیبل ان دا مارکیٹ. اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالر نہیں ہے. 6 ارب روپے جو 6 ارب ڈالر جو ہمارے اس وقت ریزروز نظر آ رہے ہیں وہ ہمارا پیسہ نہیں ہے, وہ پیسہ لوگوں کا ہے. چل کر بات کرنی ہے معیشت کے حوالے سے بھی, لیکن اس معاملے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھی کچھ ہوگا اور جو کچھ کرنا پڑے گا وہ چاہے حکومت کرے یا اپوزیشن کرے وہ ان کو کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی کرنا پڑے گا. آپ دونوں مہمان موجود ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین جی. سینیٹر افغان اللہ صاحب اور اعجاز الحق صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. آج سینیٹر صاحب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئے, جو اسٹیبلشمنٹ پر جس طرح کی وہ تنقید کر رہے ہیں, تو سر وہ ذاتی حیثیت پہ یہ تنقید کر رہے ہیں یا پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پر وہ کر رہے ہیں یہ تنقید, اور کیا معاملات اس نہج پہ آ گئے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تنقید کرنا شروع ہو جائیں؟ اچھا میں نے سنا نہیں ہے, میں غلط بات نہیں کروں, میں کہہ دوں میں نے نہیں سنی ان کی. عموماً ایسی چیزیں سنی نہیں. میں آپ مجھے بتا دیں میں اس کے اوپر جواب دے دیتا ہوں. لیکن میں نے ان کی تنقید, میں نے ان کی امریکہ پہ تنقید سنی ہے. امریکہ کے خلاف وہ بول رہے تھے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میں نے فوج کی نیوٹرلٹی پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جب وہ چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے نیوٹرل ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ اپنی مرضی کی حکومت بناتے ہیں. چلے میں تو یہ کہوں گا, دیکھیں کہ اگر وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو ہمیں اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے. جب وہ نیوٹرل نہیں ہوں گے پھر ہم ان سے اس کو پھر اس معاملے کو اس وقت ڈیل کریں گے. لیکن ابھی جو ہے وہ معاملہ یہی ہے کہ وہ یہ پولیٹیکل ہے, اور ہماری یہی اسٹرگل تھی کہ وہ یہ پولیٹیکل ہوں اور سب کانسٹیٹیوشن کو رولز آف دا گیم تسلیم کریں. یہی ہماری اسٹرگل تھی. تو وہ اگر ابھی اس وقت جو ہے وہ معاملات اس طرح اس نیچ پہ آگے تو ہمیں اس پہ چلنا چاہیے. اچھا دیکھیں, یہ تو واضح ہے کہ مولانا صاحب ناراض ہیں ان مذاکرات کے معاملات جو آگے بڑھ رہے ہیں, جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ملاقاتوں کا نتیجہ یہ تو نہیں ہے جو وہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں؟
دیکھیں میں آپ کو ایک بات واضح طور پہ بتا دوں, یہ بات میاں محمد نواز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور بھی لوگ کہہ چکے ہیں, ہم پہلے الیکشن نہیں کرائیں گے, ہمیں ضرورت نہیں ہے پہلے الیکشن کرانے کی, یہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں. اگر انہوں نے کرنا ہے جو بھی, اگر انہوں نے اسمبلیاں بھی توڑنی توڑ دیں, ہم پھر بھی نہیں کرائیں گے. لیکن مولانا صاحب تو مذاکرات کے خلاف ہے نا, تحفظات سے آگاہ بھی کیا ہے, انفیکٹ انہوں نے کیا کہا ہے؟ نہیں دیکھیں مولانا فضل الرحمان قابل احترام ہیں اور بہت ہمارے اہم جو ہے وہ اتحادی ہیں, ان کی جو بھی جو ان کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا. اچھا ہاں نہیں بالکل انہیں کنسرنز کو ایڈریس کریں گے. لیکن وہ تو پسند ہی نہیں کر رہے ہیں نا جو مذاکرات ہو رہے ہیں, ان کو تحفظات ہیں اس پر, ویسے وہ ہیں کیا یہ تو بتا دیں. کیا چیز تحفظات کیا ہیں ان کے؟ تحفظات تو وہی بتائیں گے, مجھے کیا پسند کے ذہن. اچھا آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیے گئے ہیں اب مولانا فضل الرحمان اب تک نہیں پہنچے. ضیاء صاحب یہ مولانا صاحب کی جو ناراضگی ہے یہ یہی نتیجہ ہے, یہ وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اعجاز صاحب, یہ نہیں پسند کر رہے ہیں مذاکرات کا ہونا سر؟ دیکھیں وہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اے پولیٹیکل ہونے پہ مولانا صاحب ناراض ہیں, جب وہ اے پولیٹیکل نہیں تھے تو رجیم چینج ہو گئی, مولانا صاحب کو بڑا فائدہ ہو گیا, 2 وزارتیں یا 3 وزارتیں مل گئیں, گورنرشپ کے پی کے کی مل گئی. اب جب مذاکرات ہو رہے ہیں اور الیکشنز میں جا رہے ہیں تو مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ کے پی کے میں زیادہ ان کی جہاں, اور بلوچستان میں جہاں سے سیٹیں ہیں وہاں پر کیا پوزیشن ہے ان کی, تو لازم بات ہے غصہ تو آنا ہی ہے اس بات پر. اعجاز صاحب الیکشن میں جا رہے ہیں سر؟ تو الیکشن میں تو جانا پڑے گا, ابھی نہیں جائیں گے تو 6 مہینے کے بعد جائیں گے. دیکھیں نا ٹائم کتنا رہ گیا, جنوری کے بعد صرف 8 مہینے ہیں اور الیکشنز ہو جائیں گے شروع, اگست میں انٹرم آ جانی ہے اور 3 مہینے کے بعد الیکشنز ہو جانے, تو 2 مہینے آگے پیچھے کرنے میں مطلب کون سا کوئی فرق پڑتا ہے. اگر اکانومی کو سنبھالنا ہے, اگر ملک کو سہارا دینا ہے, اگر کنٹینیوٹی. اب دیکھیں سعودی سفیر نے کیا بیان دیا, 6 ملکوں کے, میں ابھی اٹھا کر آپ کو ٹویٹ دکھاتا ہوں کہ ہم پاکستان کے ساتھ تب بات چیت کریں گے جب یہاں پر اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی آئے گی. ابھی سعودی عربیہ نے بھی یہ کہہ دیا, جو ان کے جو سفیر نے جو بیان دیا تھا وہ ایسے نہیں دیا تھا, جی وہ سمجھ لیں کہ سعودی حکومت بول رہی تھی. بتا رہے ہیں اعجاز صاحب وہ تو ایگزیکٹلی وہی جا رہے ہیں نا کہ جو ٹائم حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشنز آن ٹائم ہی کروائیں گے. سر مجھے اجازت دیجیے گا ذرا پیٹرول کے حوالے سے بڑی ایک انسرٹنٹی ہے, پیٹرول کی قیمت بڑھنے والی ہے, کم ہونے والی ہے. سر اگر کوئی خبر ہے تو بتا دیں ہمارے ناظرین کو, کوئی اچھی خبر اگر آپ کے پاس ہے تو. دیکھیں میں عالمی مارکیٹ میں کم ہو گئی ہے تو یہاں کچھ اس کا اثر پڑے گا؟ یہ انڈر کنسیڈریشن ہے معاملہ اور اس کے اوپر ابھی فیصلہ نہیں ہوا. میں ادھر آپ کو ایک خوشخبری دے دوں, کل کو کچھ نہ ہو آپ لوگ کہیں گے تو وہ اعلان ہو جائے گا اگر ہونا ہوا. اصل میں ہمارے پہ بہت سارے پریشر ہیں اس وقت, آپ یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر قیمت کم کرنے کا ایک نقصان بھی سن لیں, جو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی قیمت آپ کی کم ہوگی نا, کھپت بڑھ جائے گی, آپ یہ سمجھیں. اور ڈالر آلریڈی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ خالی قیمت کم کرنا یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں کم ہو جائے تو آپ بھی کم کر دیں. مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ $1 بھی کم ہوگا تو اس کے ثمرات پاکستانی عوام کو ملیں گے. اب تو $25-26 کم ہو گئے. میں وہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں, لیکن آپ کو میکرو لیول پہ جا کے معاملے کو دیکھنا ہے نا. ابھی تو ہمیں اپنی جو بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر کے اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس پوزیشن میں آ جائیں گے. سمجھیں نہیں, آپ امید اچھی رکھیں. امید اچھی رکھیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. سینیٹر عفنان اللہ صاحب موجود تھے, اعجاز الحق صاحب مسلم لیگ ضیاء سے میرے ساتھ موجود تھے, دونوں مہمان. اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں. ان کو معیشت سنبھالنی ہے اس لیے ان کو لایا گیا, بڑے تمطراق کے ساتھ لایا گیا ہے. تو سر اف یو ڈونٹ کیئر دین اکانومی سفرز, اور اس وقت یہی صورتحال ہے. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, شرح 30% سے بھی اوپر جا چکی ہے جو گزشتہ سال اسی مہینے 18% پر تھی. ڈار صاحب if you don't care then economy suffers sir. ڈالر 225 کی بلند سطح پر ہے جو کہ گزشتہ سال دسمبر میں 178 روپے کا تھا. ڈار صاحب if you don't care then economy suffers sir. گزشتہ سال جو پیٹرول 140 روپے فی لیٹر مل رہا تھا وہ اس وقت 225 روپے میں مل رہا ہے. ڈار صاحب if you don't care then economy suffers sir. ملک کا خزانہ تقریباً خالی ہو چکا ہے, بینک ایل سیز کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نجی بینکس فورن کرنسی اکاؤنٹس جزوی طور پر فریز کر رہے ہیں. ان اکاؤنٹس میں بیرون ملک سے رقم ٹرانسفر تو ہو رہی ہے لیکن پاکستان میں شہری اپنی کمائی ہوئی رقم نکالنے سے قاصر ہیں. بین الاقوامی پیمنٹس نہ ہونے پر عالمی باڈیز حکومت کو خبردار کر رہی ہیں. تو ڈار صاحب
You have to care, sir. امپورٹرز اور سرمایہ کار سر پکڑے بیٹھے ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر $7 ارب سے بھی نیچے آ چکے ہیں. اس وقت 3 ارب سعودی عرب، تقریباً 4 ارب چین اور 2 ارب ڈالرز متحدہ عرب امارات نے پاک کر رکھے ہیں. یعنی اس وقت ملکی خزانہ مائنس میں چل رہا ہے. پاکستان کے اپنے ذخائر کچھ ہیں ہی نہیں، بلکہ جو دوست ملکوں نے رقم صرف رکھنے کے لیے دی تھی اس میں سے بھی پیسے استعمال کر لیے ہیں. تو ڈار صاحب یو ہیو ٹو کیئر سر. مشکلات کے بھور میں ڈولتی معیشت کی نیا پار لگانے کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک بار پھر دوست ممالک سے امید. پاکستان کے معاشی حالات اور قرض کی صورتحال کا پردہ ٹاپ لائن سیکیورٹیز نے چاک کر دیا ہے، جس کی رپورٹ کے مطابق صرف 7 سال قبل پاکستان کے قرضوں کی مالیت $65 ارب تھی، جو اب بڑھ کر $130 ارب تک جا پہنچی ہے. اگلے 3 سالوں میں پاکستان کو قرضوں کی ادائیگی کی صورت میں $73 ارب ادا کرنے ہیں، جن میں سے 30 سے 32 ارب صرف رواں مالی سال میں لوٹائے. کل جو مکمل طور پر کل واجب الادا قرضوں کو دیکھا جائے تو اس میں سے 30% قرضے صرف دوست ملک چین کے ہیں، جبکہ پیرس کلب کی ادائیگیاں بھی رواں سال ڈیو ہیں. صورتحال خراب ہے، مستقبل ڈگمگا رہا ہے، لیکن ملکی خزانے کے رکھوالے اسحاق ڈار اعلان کر چکے ہیں کہ وہ کسی صورت قرض رول اوور کرنے کے لیے پیرس کلب سے بات نہیں کریں گے. آپ کی اونچی ناک کے آگے عوام کہاں جائیں ڈار صاحب؟ تو سادی سی بات ہے، if you don't care sir then economy suffers. فیصلہ کیا ہے کہ ہم پیرس کلب نہیں جائیں گے، اپنے معاملات کو مینج کریں گے. نیشنل سوورن ڈیٹ کی ملٹی لیٹر اداروں کے ساتھ لائبلٹیز ہیں، انشاءاللہ ہم وقت پہ وہ ادا کریں گے. اس کی حکمت عملی میں نے الحمدللہ تیار کر لی ہے. حکمت عملی تو وزیر خزانہ IMF سے ڈیل کی بھی ساتھ لائے تھے، لیکن اس وقت IMF کا پروگرام کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. نوا جائزہ تقریباً مکمل ہونے کے باوجود قسط مل نہیں پا رہی ہے. اسحاق ڈار اپنے فارمولے لگا کر انٹر بینک میں تو ڈالر کی قیمت کو روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اوپن مارکیٹ میں ڈالر کو لگام ڈالنے میں ناکام نظر آتے ہیں. ڈالر جو انٹر بینک میں 225 کے آس پاس دستیاب ہے، وہ اوپن مارکیٹ میں 250 میں بھی میسر نہیں ہے. انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا فرق $25 تک جا پہنچا ہے. لوگ زیادہ منافع دیکھ کر بینکنگ چینلز کو چھوڑ کر پھر ہنڈی حوالہ کے ذریعے رقوم کی ترسیل کر رہے ہیں. ڈالرز کا آؤٹ فلو روکنے کے لیے بینکس LCs کھول ہی نہیں رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اس وقت صرف کراچی کی بندرگاہ پر پیاز کے 250، لہسن کے 104، ادرک کے 63 اور دیگر سبزیوں کے کل ملا کر 400 سے زائد درآمدی کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں، جن کی مجموعی مالیت $55 لاکھ کے لگ بھگ ہے. سویابین کے جہاز کلیئر نہ ہونے سے مرغی کی قیمتیں بھی مزید بڑھ جائیں گی. فارما انڈسٹری بھی خام مال نہ ہونے کی وجہ سے ادویات کی شارٹیج سے خبردار کر چکی ہے. انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے حکومت پاکستان کو وارننگ لیٹر جاری کر دیا ہے، کیونکہ پاکستان نے مختلف ایئر لائنز کو $225 ملین کی ادائیگیاں روکی ہوئی ہیں. اس صورتحال کے باوجود وزارت خزانہ کو یقین ہے کہ ملک ڈیفالٹ کی جانب نہیں جا رہا، اور ملک میں معاشی ایمرجنسی لگانے کی خبریں بے بنیاد ہیں. لیکن پاکستان کے پاس اس وقت زر مبادلہ کے جتنے ذخائر بچے ہیں اس سے صرف 40 سے 45 روز کی ہی درآمدات کی جا سکتی ہیں. تو مجھے یہاں بھی کہنا پڑے گا ڈار صاحب، یو ہیو ٹو کیئر. ایک کے بعد ایک بحران دروازے پر دستک دے رہا ہے. پاکستان آج جس مقام پر پھنسا ہوا ہے وہ ہمارے اپنوں کی مہربانی ہے، اور جس طرح ہم نکلیں گے وہ obviously دوسروں کی مہربانی ہوگی. اس وقت عالمی مارکیٹ میں تیل قیمتوں میں کمی کی وجہ سے کچھ تسلی ضرور ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 11 ماہ کی کم ترین سطح پر آ چکی ہیں. اگر ڈار صاحب عوام کی کیئر کریں تو یہ ریلیف عوام تک ضرور منتقل ہو سکتا ہے اور ان کی مشکلات میں کچھ کمی لا سکتے ہیں. تو ڈار صاحب یو ہیو ٹو کیئر. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جی پروگرام کے آخر میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل انڈیکس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے حوالے سے تذکرہ کریں گے، اس کا ذکر کریں گے. تمام اداروں کی رینکنگ اوپر نیچے ہوئی ہے، کوئی تیسرے سے دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، لیکن جو کانسٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان میں پولیس کا سسٹم ہے،
پولیس کا کرپشن کے حوالے سے جو ایک پرسیپشن ہے اس کا نمبر ہے کہ وہ اس بار بھی پہلے نمبر پر براجمان ہے. تو مجھے پروگرام میں اس وقت ذوالفقار چیمہ صاحب سابق آئی جی پولیس ہیں جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم ذوالفقار صاحب. یہ تھوڑی سی شرمندگی کی بات بھی ہے سر, لیکن مسئلہ کیا ہے, وجہ کیا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو کیوں ہم کانسٹنٹلی جو پولیس کا ادارہ ہے وہ نمبر 1 ہے کرپشن کے معاملات میں, بد نظمی کے معاملات میں؟ سر جی میں اس کو بالکل چیلنج نہیں کروں گا, لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ہاف ٹروتھ ہے, کیونکہ اس دوڑ میں باقی تمام محکمے بھی تقریباً برابر ہی ہیں. بہت برا حال ہے تمام سرکاری محکموں کا. ریونیوز ایکولی کرپٹ, اور محکمہ تعمیرات ہے, وابڈہ ہے, گیس ہے, یہ بھی اس دوڑ میں کسی سے پیچھے نہیں ہے. پولیس کا نمبر 1 آیا ہے پنجاب میں, اور سندھ میں اسی رپورٹ کے مطابق آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انسٹیٹیوشن, وہ ادارہ جو سب سے مقدس سمجھا جاتا ہے اور جو بالکل ابو بورڈ ہونا چاہیے, اس نے ٹاپ کیا ہے عدلیہ, ہماری جوڈیشری. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں, شرمندگی کی بات بھی ہے, اور پالیسی میکرز کے لیے, رولرز کے لیے, پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز, ان کے لیے تشویش کی بات بھی ہے. ان کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ راتوں کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے, اس پہ غور و خوض ہونا چاہیے کہ جی آخر یہ کیا وجہ ہے. ہمارے سارے ادارے کرپشن کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہو رہی. اگر آپ کہیں تو اس کی وجوہات پہ بات ہو سکتی ہے, تو اس پہ بات کریں. وجوہات پر کیا ہے اسپیشلی پولیس کی جو یہ کانسٹنٹ پرفارمنس ہے جو ہمیشہ ہی نمبر 1 پہ ہوتا ہے, کیوں ہے سر, اس کا ریزن کیا ہے؟ ہاں اس کی دیکھیں, میں پھر وہی کہوں گا کہ تمام ادارے جو ہیں وہ کرپشن میں بڑی بری طرح ملوث ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ, پوری سوسائٹی ایک اخلاقی زوال کا شکار ہے, اور ویلیوز ہماری جو ہیں, جو اعلیٰ ویلیوز تھیں وہ بالکل کمزور ہو گئی ہیں. صورتحال یہ ہے کہ ہم نے سوچا تھا, یا پالیسی میکرز نے, یا ایون انگریز کے دور میں, کہ ہم پولیس میں اور سول سروس میں بڑے, اور انکم ٹیکس میں سینئر لیول پہ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں تھرو پبلک سروس کمیشنز, اور پولیس میں اے ایس پی, ادھر اسسٹنٹ کمشنر, اس طرح ہم کریں گے, سینئر لیول کی لیڈرشپ لائیں گے, وہ نیٹ اینڈ کلین رہیں گے, دوسروں کے لیے رول ماڈل ہوں گے. انفارچونیٹلی اب یہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ نئے افسران اکیڈمیوں میں ہی منصوبے بناتے ہیں کہ جی 2 سال میں ہم نے اتنا پیسہ بنانا ہے, 4 سال میں اتنے بنگلے بنانے ہیں. یہ صورتحال ہو گئی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ان کی سب سے زیادہ ذوالفقار صاحب جی کمپلیٹ اب بات پوری, ذرا کرن میری ذرا کائنڈلی بات پوری کر لیں. ایک تو یہ ہے سب سے پہلا اخلاقی زوال, دوسرا ہمارے احتساب کے ادارے انتہائی کمزور اور غیر مؤثر ہیں. اگر یہ مؤثر ہوتے تو کرپشن میں پڑھنے کے لیے, کرپشن کی طرف جانے کے لیے افسران جو ہیں, یہ سول سرونٹس 1000 بار سوچتے, مگر انہیں اس کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پچھلے 4-4.5 سالوں میں کرپشن کے خلاف کروسیڈ جو ہے وہ اس کو بہت بری طرح دھچکا لگا ہے. لوگوں کو بہت امیدیں تھیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے, کیونکہ وہ اتنے دعوے انہوں نے کیے, اتنے زیادہ نعرے لگائے, سب سے زیادہ ان کا نعرہ کرپشن کے خلاف. مگر فیلڈ کا آپ کسی سے پوچھ لیں, کسی سول سرونٹ سے, ظاہر ہے میں تو نکل آیا, مگر پنجاب میں جس سے بھی پوچھتے تھے, ہر محکمے کے افسران کہتے تھے کہ ان کے دور میں کرپشن کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سر آپ جو بات کر رہے ہیں نا, میں اسی میں اس کا ضمنی کوشچن بھی سر ساتھ ساتھ لے لیں. خان صاحب کی آپ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اور خان صاحب بھی تھے جو سب سے زیادہ پولیس میں اصلاحات کی بات کیا کرتے تھے. سر کے پی پولیس کو تو انفیکٹ وہ مثالی قرار دیتے تھے, لیکن ابھی جو میں ڈیٹا آپ سے شیئر کر رہی ہوں سر, اتنا برا حال ہے
2,500 سے زائد کرائم رپورٹ ہوا ہے سر وہاں پہ اس سال میں. اور پنجاب کے لیے عمران خان صاحب ناصر درانی کو ریفارمز کمیٹی کا سربراہ بنایا, لیکن وہ سر چند ماہ میں ہی سربراہی چھوڑ کر چلے گئے. کوئی بھی حکومت آ جائے اس محکمے کو نہیں ٹھیک کر پا رہی ہے سر. نہیں دیکھیں کیا ریفارم اور کیا انہوں نے اپنے 4.5 سال دور میں, آپ پتہ کر لیں کیا کرپشن کی بنا پہ کسی ایک بھی سول سرونٹ کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ ہرگز نہیں کی. بلکہ پورے سول سرونٹس کے لیے واضح پیغام تھا کہ سب جانتے تھے ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ میرے سیاسی مخالفوں کو کرش کر دو, باقی سب کو کھلی چھٹی ہے, جتنا مرضی مال بناؤ. یہ تھا میسج. اس سے کرپشن میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. اور اب صورتحال جو ہے بزدار گورنمنٹ میں بھی بہت برے حالات تھے, آپ کو پتہ یہ میڈیا میں آیا, نام آئے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے آپ سول سرونٹس پر کارروائی کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر تو سر بھتہ فروش, جی سر منشیات فروش ہو, بھتہ خور ہو, ٹارگٹ کلرز ہو, سر پولیس اہلکاروں کی سربراہی میں گینگز چل رہے ہوتے ہیں, گرفتاریاں عمل میں آتی ہیں, پھر وہ عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں سر. ہاں صحیح ہے. تو اسی لیے دیکھیں نا عدالتوں کا کون سا اچھا حال ہے, کرپشن میں ان کا بھی بہت نیچے ہے. اچھا میں جو بات کرنے لگا ہوں کہ پچھلے دور میں جب بزدار صاحب یا چیف منسٹر تھے, آپ نے سنا ہوگا کہ ڈی سی اور کمشنر اور پولیس افسران پیسے دے کے لگتے تھے. اب جو موجودہ پنجاب کی صورتحال ہے بہت ہی برا حال ہے. یہ چند روز پہلے آئی جی کو بلایا گیا سی ایم آفس میں اور اسے کہا گیا کہ لو جی فلاں افسر کو ساؤتھ پنجاب کے ایک ضلع میں لگانا ہے. اس کا نام سن کے آئی جی بیچارہ جو ہے وہ چھت سے جا لگا. اس نے کہا جناب خدا کے لیے اس کو ہرگز نہ لگائیں, اس میں ہر برائی موجود ہے. یہ راشی ہے, یہ بدکار ہے, بدتمیز ہے, بزدل ہے, یہ پولیس کے قابل ہی نہیں ہے. مگر آئی جی کے تمام اعتراضات کو ریجیکٹ کر کے اسے ضلع کا سربراہ مقرر کر دیا گیا. دیکھیں یہاں جو کرائیٹیریا ہے فیلڈ میں افسر لگانے کا, وہ جس چیز کو سب سے کم اہمیت ہے وہ ہے انٹیگریٹی, کردار. صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی کون ہمارا تابعدار ہے, وفادار ہے, کون ہمارے مخالفین کو کرش کرے گا. اس بنا پہ فیلڈ میں افسران لگا جاتے ہیں تو کرپشن بڑھے گی, نہیں تو اور کیا ہوگا. اسی لیے یہ کرپشن بڑھی ہے. سربراہ لگ گیا, نام کیا ہے؟ نہیں نام کو چھوڑے, نام ٹی وی پہ کیا لینے. اچھا اب اگر آپ پوچھیں ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں, ظاہر ہے کہ سر وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے, بہت شکریہ آپ کا. وقت بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے کل ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. اللہ نے کی بات.